अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने खुद अपने ही वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब के एक और झूठ को सरे बाज़ार बेनकाब कर दिया और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया। उस टीवी इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से तो फ़ौजी अड्डे मांगे ही नहीं। जब एक चीज़ मांगी नहीं गई तो उसको देने या ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुईद यूसुफ साहब वज़ीर आज़म के मुशीर है बराए कौमी सलामती और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वज़ीर आज़म को कौमी सलामती से रिलेटेड अमूर पर मशवरा दें। अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमेरिका को हम अड्डे नहीं देंगे। मुईद यूसुफ साहब ये फरमाते हैं कि जनाब उन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी परसेप्शन है, ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक ऐसी परसेप्शन को बिल्ड करना चाहते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। और ये परसेप्शन सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बिल्ड की जा रही है कि इमरान खान साहब का एक पब्लिक परसेप्शन जो इस वक्त बहुत कम हो चुका है, गिर चुका है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए ताकि लोगों के अंदर मौजूद एंटी अमेरिका सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा सके इमरान खान की ही मैनशिप के लिए। अगर हम गौर करें ख़ास तौर पर उस इजलास की जो कौमी सलामती कमेटी का हुआ पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल क़यादत ने शिरकत की, तो उस मौके पर ईवान से ये इतलात आ रही थी। मसलन उसके बाद जो ख़बरें आईं, जो दाएं बाएं से रिपोर्टें आईं, उस पर यह कहा गया कि पाकिस्तान ख़तरे में है। ख़तरे में अगर हम इसको ना भी कहें तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त इतना रिलैक्स नहीं है कि अपने आप को ये कह सके कि हम एक महफूज पोजीशन में है, ख़ास तौर पर ख़ारजी महाज पर और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर। और अगर ये ऐसे हालात ना होते, पाकिस्तान अगर रिलैक्स होता तो फिर क्या ज़रूरत थी अपोजिशन को बुलाने की। जब अपोजिशन को बुलाया गया, जब पॉलिटिकल क़यादत को बुलाया गया, तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसकी वजह से अपोजिशन को भी एतमाद में लेना पड़ा। जब अपोजिशन को एतमाद में लेना पड़ा तो ये वाली बात दुरुस्त लगती है कि पाकिस्तान इस वक्त रिलैक्स नहीं है। और अगर हम गौर करें एक और बात पर जो हुकूमत की तरफ से की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब के मुतालबे पर इमरान खान साहब कौमी सलामती कमेटी में नहीं आए। अगर तो उन्होंने इस इजलास में शिरकत करनी थी, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि चुनाव चूँकि हम अपोजिशन लीडर ने कहा कि हम वॉकआउट कर जाएंगे अगर इमरान खान आए, लिहाजा इमरान खान साहब नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि वो कुव्वतें जिन्होंने अपोजिशन को बुलाया, उन्होंने अपोजिशन को राज़ी करने के लिए इमरान खान को कहा कि जनाब आप ना आएँ। इसलिए है ना कि अपोजिशन आ गई, इमरान खान साहब नहीं आए। और वहीं पर उसी इजलास के अंदर ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब चूँकि जलसों के अंदर उन्होंने PDM के जलसों में ख़ासी तकरीरें की, उन्होंने कहा कि मोहसिन दावड़ के सवाल के जवाब में नवाज शरीफ साहब को जवाब दिया, लेकिन सवाल था मोहसिन दावड़ का। उसके जवाब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना था कि मुझे बुरा भला कहें, मुझे आप मलाइन करें, मेरी ज़ात पर बात करें तो कोई बात नहीं। जनरल फैज़ हमीद हैं, DGIS आए हैं, आप इन पर बात करें, इन पर तनकीद करें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर फ़ौज को बहसीयत इदारा बुरा भला कहा जाएगा तो वो हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, इररेलिवेंट नहीं है। अब अगर ख़ारजी महाज पर पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि अमेरिका आपको मुँह नहीं लगा रहा, अमेरिका आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका आपसे अफ़गानिस्तान जैसे हसास मामले पर वहाँ से निकलने की स्ट्रेटजी पर आपसे बात करने के लिए राज़ी नहीं, अमेरिका अफ़गानिस्तान के हवाले से किसी भी पॉलिसी के अंदर आपको लूप में लेने के लिए तैयार नहीं। तो जिसके साथ आपका राब्ता नहीं, जिसके साथ आपका लेन देन नहीं, तो उसके साथ ये कहना कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात हों ना हों, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये बरह रास्त तो ये बात नहीं की गई। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि अमेरिका की कीमत पर चीन से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे और चीन की कीमत पर अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे। तो अमेरिका के हवाले से ये बात मैंने आपसे की कि आप ख़ुद ये बात ख़ारजी महाज पर सफारती सतह पर ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारे किसी भी किस्म की इस वक्त रवाबत नहीं। और ये बात
جو حقائق ہیں اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جو بائیڈن نے ہر طرف فون کیے لیکن اگر کسی سے رابطہ نہیں کیا تو وہ پاکستانی وزیر اعظم تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کو اس ٹرین پر چڑھنے کے لیے وہ ڈنڈا ٹرین آگے چلی جائے پلیٹ فارم سے تو بھاگتے ہوئے ٹرین پر چڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو باہر جو وہ ڈنڈا سا لگا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بندہ کوشش کرتا ہے آگے چلا جائے. تو عمران خان صاحب کو وہ ڈنڈا بھی ہاتھ میں نہیں آیا, لہٰذا اب ان کے لیے یہ والا پرابلم تو ہے. جہاں تک چائنا کا معاملہ ہے تو چائنا کے ساتھ بھی ابھی تک ان 3 سال کے اندر جو موجودہ گورنمنٹ کا دور ہے کوئی ایک معاہدہ سامنے نہیں آیا. جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ سی پیک کے تحت چل رہے ہیں. اب اگر چائنا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اپنی بیس پہ کر رہا ہے, اپنے فوائد کے لیے کر رہا ہے, اپنے ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے, اور اس موقع پر آپ اس کے ساتھ کوئی اگلی انگیجمنٹ کے اندر اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ سی پیک کو مکمل نہیں کر رہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکی دباؤ پر سی پیک کو بند نہیں کریں گے تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال کے اندر سی پیک کے اوپر فردر کیا کام ہوا. اب ریسنٹلی کوشش کی گئی ہے کہ سی پیک کے اندر ایک نئی اتھارٹی بن جائے اور معاملات آگے چلیں. تو یہ جو ساری صورتحال خارجی سطح پر یہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اس نے پاکستان کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پر ایک انٹرنیشنل تنہائی پاکستان کے سامنے بالکل ابھر کر واضح طور پر ہمارے سامنے بالکل نظر آ رہی ہے. یعنی ہم نے ایشین بلاک سے نکل کر ہم نے امریکن بلاک میں جانا پسند کیا تھا اور اب ہم واپس ایشین بلاک میں آنا چاہتے ہیں اور اس والے بلاک والے ہمیں اب رکھنا نہیں چاہتے. یعنی نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. اور جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے اس صورتحال کے اندر جو سفارتی تنہائی ہے پاکستان کی, جو سفارتی سطح پر ناکامیاں ہیں وہ بہت زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. اب ایک خبر چھپی ایک اور اسی تناظر میں, امریکہ کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں امریکہ آئندہ چند روز میں اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو اس خبر کے بعد اس کا جواب دیا ہے آج شہباز گل صاحب نے. یہ بھی وزیر اعظم کے معاملے خصوصیاً یہ بھی ان کی صبحگی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول صاحب اس ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن مطلب اس بات کا یہی ہے کہ اس ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس ٹرین پر عمران خان صاحب نہیں چڑھ سکے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں امریکہ تو وہ اپنی جو نامینیشنز ہیں, اپنے جو کریڈینشلز ہیں, اس کی ایک پورا سی وی لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پاکستان کے اندر امریکی خدمت کا موقع دیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چند تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو بالکل کلین چٹ دی پاکستان کے اس وار آن ٹیرر کے اندر جو پاکستان کا نقصان ہوا تھا اس میں تو انہوں نے بالکل کلین چٹ دی. انہوں نے کہا کہ مشرف کے دور کے اندر پاکستان میں ٹوٹل 13 ڈرون حملے کیے گئے, لیکن اس کے بعد کونڈولیزا رائس نے مشرف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ کروا دیا جس کے نتیجے میں بے نظیر صاحبہ واپس آئیں اور پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور پیپلز پارٹی کے دور میں اس معاہدے پر عمل درآمد ہوا اور پیپلز پارٹی کے دور میں تقریباً 380 ڈرون اٹیکس کیے گئے پاکستان کے ٹرائبل بیلٹ کے اندر. اچھا, اب یہ جب بات وہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک تاریخی حقیقت کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خود طالبان کے اس حملے کا نشانہ بنی جو لیاقت باغ میں ان کے جلسے پہ کیا گیا. آلدو کہ یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش بھی تھی, لیکن جو ٹول تھے وہ وہی تھے اور جن کا نام بیت اللہ محسود کے طور پر سامنے آیا تھا, اور بیت اللہ محسود بھی ایک ڈرون اٹیک کے اندر مارے گئے تھے. اب جب شہباز گل صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہی لیڈر کی طرح ایک بہتان کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس جو لاجک انہوں نے پیش کی اس لاجک کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. اب جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ پاکستان ایک ٹوٹل انٹرنیشنل آئسولیشن میں ہے اور اسی آئسولیشن کے خاتمے کے لیے اپوزیشن کو پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر بلا کر ایک بریفنگ دینے کی کوشش کی گئی اور بادی نظر میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اب آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک میچور اور ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس کی کوئی انٹرنیشنل لیول پر اس حد تک سٹینڈنگ ہو کہ پاکستان کی بات کسی نہ کسی جگہ پر جا کر کہی جا سکے
یا سنی جا سکے، تو اس کے لیے اب آپ کے پاس کون سی پولیٹیکل قوت رہ جاتی؟ باقی آپ کے پاس یا نون لیگ رہ جاتی ہے یا پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی اور پولیٹیکل قوت موجود نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول پر جا کر اس کی اپنی کوئی سٹینڈنگ رکھتی ہو۔ اب نواز شریف صاحب ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جس حد تک پاکستان کی سیاست پر اپنی گرپ رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی ڈیفینیٹلی اس کا ایک رول رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، ان دونوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو ہماری اگلی لائن اپ بنے گی پاکستان کو، اگر ہم نے آئسولیشن سے لے کر آگے چلنا ہے، اس آئسولیشن سے پاکستان کو نکالنا ہے، سفارتی تنہائی سے نکالنا ہے، اور یہ جو تمام مسائل جس کا ذکر کیا جا رہا تھا اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر، تو واحد راستہ یہی ہے کہ جو جینوئن پولیٹیکل قوتیں ہیں ان کو بھی ملکی قیادت میں اور ملکی سیاست میں، ملکی سفارتکاری میں آگے بڑھنے کا اور رول اپنا ادا کرنے کا بھرپور موقع ملنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو اپنا یہ رول پورا کرنے کا اور اس طریقے سے آگے بڑھنے کا رول نہ پورا کیا گیا، تو ہمارا تو جو ٹرک ہے وہ آلدو ملبے سمیت ہی الٹ چکا ہے، وہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، اور صورتحال اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پاکستان میں اب دوبارہ سے یہ جو بد امنی ہے اس کی صورتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے لاہور میں اٹیک ہوا، پھر کوئٹہ میں اٹیک ہوا، پھر وزیرستان میں اٹیک ہوا ہماری سیکورٹی فورسز پر، تو یہ والی صورتحال آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں اس میں یہ بات نظر آئے گی کہ ہمیں کسی نہ کسی ایسی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے جو غلطی شاید ہم نے کی نہیں، یا ہم سے کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو ہم نہیں کر رہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ کریڈٹ لینے کی بات اس طریقے سے کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے، اور معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور ان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔